آج برملا اپنے شرمندگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے وطن میں ہمارے لوگوں پہ ظلم جب ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے اور ہمارے پردہ دار مائیں بہنیں اس غیرت مند وطن کے سرزمین کے مائیں پچھلے کئی سالوں سے ان گلی کوچوں شاہراہوں پہ اپنے بچوں کے بازیابی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بلوچوں کے قومی ذمہ داروں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بلوچوں کے معتبری کے دعویٰ کرنے والے آج اس موقع پہ یہاں موجود نہیں ہے۔ آج اس موقع پہ وہ اپنے گھروں میں، اپنے کاروبار میں کسی کے فوٹ پالشی، کسی کی چاپلوسی، ذاتی مراد حاصل کرنے کے لیے، سرزمین کو فروغ کرنے کے لیے کئی مصروف ہیں اور ان کے غیرت مند مائیں اپنے بچوں کے تلاش میں اس سڑک اور فٹ پاتھ پہ بیٹھے۔ میں سوال کرتا ہوں ان قومی ذمہ داروں سے، کیا تم سن رہے ہو؟ کیا تم سن نہیں رہے ہو؟ کیا غیرت کا دعویٰ کرنے والے متبرین تمہارے مائیں بہنیں اس فٹ پاتھ پہ سڑک پہ بیٹھے ہیں؟ کیا تمہیں اس بات کا شرم نہیں، حق نہیں کہ ماں بہنوں کو گھر بھیجے اور بوٹ پالش کرنے کے بجائے آئیں اس جدوجہد میں شامل ہو، آئیں اس آواز میں اپنا آواز بلند کرے۔ دنیا کیا کہے گا، تاریخ کیا کہے گا؟ ان نااہل نامیاب معتبرین کو جب پتہ یہ چلے گا کہ ایک قوم کے نوجوان، ایک غیرت مند قوم کے مائیں، ایک غیرت مند سرزمین کے بچے اور بچیاں بڑوں سڑکوں پہ یقین کرے در بدر اپنے بچوں کے بازیابی کے لیے آئینی قانونی جنگ انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اس قوم کے نامیاب معتبرین، ذمہ داری رکھنے والے اور قوم کے جو ہے نام پہ عیش کرنے والے لوگ اپنے گھروں پہ بیٹھے ہوئے، میں تاریخ سے یہ سوال کر رہا ہوں۔ میں پھر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، جب میں آیا ادھر تو اس دھرنے میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیخ پکار، رونے کا آواز، یقین کرے مجھے شرم آ رہا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا کرے کہ ہم جو مردیاں بلوچوں کے بیٹھے ہم کو مر پانے چاہیے کہ ہمارے بچے، اس سرزمین کے بچے یا اس سڑک پہ چیخ پکار رہے ہیں۔ ان بچوں کے آئے چسکیاں آسمانوں تک پہنچ رہے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ بااختیار حکمران آج بہرے، آج اندھے، بار بار آئین کا بات کرتے ہیں۔ یا میرے بہن نے کہا کہ ہم بلوچ غدار نہیں ہے، میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم کو کبھی بھی کسی کو صفائی دینے کا ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا سرزمین نہیں، کوئی صوبہ نہیں ہے، بلوچ وطن ہے۔ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے وطن سے پہاڑوں سے عشق کرتے ہیں۔ غدار وہ ہے جو اس ملک کے آئین کو پامال کر کے دبئی میں ڈسکو کرتے ہیں۔ غدار وہ ہے جن کا بات سنتے ایک اربوں ڈالر اس ملک سے لوٹ کے گئے۔ ہم اپنے حق کا بات کرتے ہیں، ہم قومی حقوق کا بات کرتے ہیں، ہم اپنے عزت ناموس کا بات کرتے ہیں۔ جو ہم کو غدار کہتا ہے
وہ غدار کا بچہ اس کا باپ بھی غدار ہے۔ آج افسوس یہ ہے کہ ان بچوں کی آواز آسمانوں تک پہنچ گئے اور انشاءاللہ ساتویں آسمان تک بھی پہنچ گئے ہوں گے۔ ہمارا تمام دروازے اس ملک کے انصاف کے آئینی اداروں کے، اس سرزمین کے، بلوچ وطن کے ماں بہنوں، بچوں، نوجوانوں کے لیے بند ہو گئے۔ اور اب نہیں سمجھتا جب آسمان میں ہمارا آواز پہنچا تو یقیناً وہاں سے جب انصاف آئے گا تو پھر اس ملک میں بسنے والے یہ جو ظالم، یہ جابر، جو اندھے تیرے، جنہوں نے انصاف کے ترازو کو توڑ دیا ہے، جنہوں نے عدالت کے دروازے توڑ دیے ہیں، جنہوں نے آئین کو پامال کیا ہے، تو اللہ کا قہر ان پہ نازل ہوگا۔ اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ جب ہمارے بچوں کو انصاف ملے گا، ہماری یہ بچیاں، ہماری یہ مائیں، ہماری یہ بہنیں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف دے۔ انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو جن پہ کوئی کسی نہ کسی کا قسم کا الزام ہے ان کو آزاد کیا جائے۔ ہم انصاف کا بات کر رہے ہیں، لائے عدالت کے کٹہر میں پیش کریں ان کو، ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے بچوں کا کیا جرم ہے، ہم بھی دیکھیں کہ ان کا سزا کا کیا تعین ہوگا، ہم بھی اس وقت دیکھیں گے جس ملک کو آپ مملکت خداداد کہتے ہیں، کیسے کیسے جعلی نام کہاں سے آپ تلاش کر کے اس ملک میں تھوپتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا نام آپ نے مملکت خداداد رکھا ہے، مملکت خداداد میں اللہ کے قانون اور اس ملک کے آئین کے بہتر انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں۔ اس ملک میں ہم اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت ہم انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ کی حقیقت حیرانگی ہوگا کہ پرسوں میرا برطانیہ کے ایک لارڈ سے بات ہوا، اس لارڈ کا نام ہے لارڈ نذیر، تعلق اس کا کہیں سے ہے، اور میں نے اپنا مطالبہ، اپنا غم، اپنے ماں اور بہنوں کا دکھ، اپنے گمشدہ بچوں بھائیوں کی آواز اس تک پہنچایا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لارڈ نذیر نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اچھا کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں، اچھا کر رہی ہے عراق کے جنگوں کے ساتھ۔ میں یہ ریکارڈ دلانا چاہتا ہوں، جس پارلیمنٹ کا بات کرتے ہیں کہ برطانیہ کا پارلیمنٹ جس میں لارڈ نذیر ایک لارڈ ہوتا ہے، اس نے شب کو پہلے اقوامی طور پہ یہ کہا کہ ٹھیک ہو رہا ہے کیونکہ یہ بلوچ سارے راک ایجنٹ ہیں، وہ لندن میں بیٹھ کر پھر راک ایجنٹی کا وہ کرتے ہیں۔ پھر میں نے کہا اگر ہمارے بچوں پہ آپ الزام لگا رہے ہیں تو پھر راجا لشکری میں انہیں میں سے کیا آپ کے ساتھ بات۔ ہم نے کہا اگر آپ ہمارے بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں پھر جب کشمیر میں یہ بات ہوتا ہے تو ادھر کیوں آپ خاموش ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ مملکت خداداد ہے یا آئین کی حکمرانی ہے یا پارلیمنٹ خود مختار ہے یا آئین اور قانون ہے، یہاں پریس کی آزادی ہے، مجھے تو یہاں پریس نظر نہیں آ رہی۔ جب آپ ٹی وی کھولتے ہیں اس ملک کے کچھ چینلوں میں ایک پاکستانی گلے کو گاؤں کنگ کے نام پہ تو بار بار دکھایا ہے۔ میں کرتا ہوں اس ملک کے غلام میڈیا کا جو آج اس حقیقی مسئلے پہ خاموش ہے مگر اپنے گلے کو بار بار دکھاتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں نفرت میں آپ اضافہ کر رہے ہیں اپنے اس رویے سے، ہمارے دلوں میں مزاحمت میں آپ اضافہ کر رہے ہیں اپنے رویوں سے۔ میں اپنے ان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں جو کہیں نہ کہیں کسی پہاڑ میں بیٹھے، اگر آپ اپنے بہنوں کی طرف کھاتے آئے ہم اور آپ مل کے سیاسی جدوجہد کو آگے بڑھائیں، اس سڑکوں پہ اپنے بہنوں کے سامنے کٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک کے غیرت مند بھائی اپنے غیرت مند بہنوں کے سر سے ہاتھ رکھ کے اپنا جان کا قربانی دینے کے لیے اترے۔ آئے جس کو مرنے کا شوق ہے اپنے بہنوں کے ساتھ مل کے ہم مرے، آئے جن کو کرنے کا شوق ہے اپنے بہنوں کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہوں مگر بہنوں کو گھر بھیجیں اور ہم اس میدان پہ آئے۔ ایک سیاسی
بین الاقوامی آئینی قانونی جدوجہد کی طرف ہم بڑھیں اور ہم ایک ایسے نظام کے لیے جدوجہد کریں جہاں ہماری بچے فٹ پاتھ میں چیخیں نہیں، جہاں ہمارے بچے اور ہمارے بہنیں بار بار انصاف کا تقاضا نہیں کریں، بلکہ ان کے انصاف کے لیے ہم راستے ہموار کریں تاکہ آئندہ ایسے سرزمین پہ ہمارے مائیں بہنیں دربدر ہو۔ میں حکمرانوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ وہ یہاں ان کی حکمرانی ہے، مگر ان کو میں چھوڑ کے میں ریاست سے مطالبہ کرتا ہوں، جب بات ہوتا ہے کہ گوادر پاکستان کا مستقبل ہے، جب بات ہوتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل ریکوٹک ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا حال نہیں ہے جس پہ آج کھڑے کرنے کے لیے یاد دیکھو ذرا تھوڑا نظر اپنا اپنے مائیں بہنیں جو یہاں مطالبہ کر رہے ہیں ان کو آئینی قانونی تحفظ وہ مطالبہ کریں اور ذاتے کو آئینی طور پہ پورا کریں۔ انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیرت مند بھائی اپنے بہنوں کے سر سے ہاتھ رکھ کے ان کے جدوجہد میں آگے کردار ادا کریں گے۔ میں غیرت مند بلوچوں سے اپیل کرتا ہوں پورے ہندوستان میں کہ اپنے بہنوں کے سر سے جو چادر ہے اس کو اپنے ہاتھ سے اس چادر کو رکھیں، ان کو ان گھروں سے ہٹا کے خود میدان جائیں۔ آپ سب کا شکریہ۔